عمومی طور پر تمام مسلمان بھی بابرکت ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے اسلام پر قائم اور شریعت کے بیان کردہ احکام و نواہی پر عمل پیرا ہو، وہ بڑا بابرکت اور نفع والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا نام بابرکت اور مبارک رکھا جائے، کیونکہ اس میں منافع، خیر اور برکت کی بے شمار وجوہات ہیں۔ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، جو خیر کثیر اور علم بسیط کی حامل ہے، اور اس کے اندر ہدایت، ہر بیماری کی شفا اور نور ہے، جس سے گمراہی کی تاریکیوں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہر وہ حکم موجود ہے جس کے مکلفین محتاج ہیں، اور اس کے اندر ہر مطلوب امر کے لیے قطعی دلائل موجود ہیں۔ جب سے اللہ تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس وقت سے اس کتاب سے زیادہ کوئی جلیل القدر کتاب نہیں آئی۔ قرآن مجید سے دم کیا جانا اور اس کا شفا والا ہونا اس کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ فاتحہ سے شفا طلب کی جاتی ہے، اور ہر زمانے میں اس کے بے شمار تجربات کیے گئے ہیں، میں نے اپنے اوپر بھی اس کا تجربہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ دیر ٹھہرا، اور وہاں مجھے دوران طواف اچانک جسم کے ایک حصے میں درد شروع ہو گیا، قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ میں نے جلدی سے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور درد والی جگہ پر ہاتھ پھیر دیا۔ درد جسم سے ایسے نکل گیا جیسے کوئی پتھر نیچے گرتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سورہ فاتحہ کا تجربہ کیا، کبھی کبھار میں پیالے میں زمزم کا پانی ڈالتا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھتا، پھر میں اسے پی لیتا، تو اس سے میں اپنے جسم میں بڑی قوت محسوس کرتا تھا۔ مجھے اس جیسی دوائی کبھی میسر نہ آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید باعث شفا ہے، لیکن یہ برکت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب کامل ایمان اور یقین ہو۔ سورۃ البقرہ باعث برکت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اور اسے چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلام باعث برکت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 61، پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے۔ سلام کے مکمل اور بہترین الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ، تیرے اوپر برکت ہوگی اور تیرے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ سینگی لگوانا بھی باعث برکت ہے۔ سینگی لگوانے کے بے شمار فوائد ہیں، جنہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبوی میں ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں شفا ہے، سینگی لگوانا، شہد پینا اور داغنا، لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ سینگی لگوانا بہت اچھا ہے، اس میں شفا اور برکت ہے، یہ عقل کو زیادہ کرتی اور یادداشت مضبوط کرتی ہے۔ جو کوئی اللہ کے نام سے سینگی لگانا چاہے وہ جمعرات کے دن لگوائے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن سینگی لگوانے سے بچو، سوموار اور منگل کے دن سینگی لگواؤ۔
کیونکہ ان دنوں اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے دور کیا تھا۔ بدھ کے دن بھی سینگے لگوانے سے بچو، کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں ڈالا تھا۔ کوڑ اور برس کی بیماری بدھ کے دن یا رات کو نکلتی ہے۔ بارش بھی باعث برکت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ قاف آیت نمبر 9، اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا۔ نیز فرمایا الاعراف آیت نمبر 96، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے آسمان سے برکت نازل فرمائی تو لوگوں کے ایک گروہ نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالی بارش نازل کرتے ہیں اور وہ کافر کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ یہ بارش کی برکات ہیں کہ لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور اس سے پھل، سبزیاں، درخت وغیرہ اگاتے ہیں۔ بارش ہی کی وجہ سے زمین میں حسن آتا ہے۔ اللہ تعالی نے زمین کو انسانوں کے رہنے سہنے کے لیے بچھایا ہے اور لوگ زمین سے برکات اور بھلائیاں سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10، اور اس نے اس میں اس کے اوپر سے گڑھے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھیں 4 دن میں، اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھیتی، گھاس وغیرہ اگانے کے لیے اللہ تعالی زمین پر بارش نازل فرما کر اسے بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اسلاف اور اکابر بھی باعث برکت ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے۔ یہاں اکابر سے مراد وہ لوگ ہیں جو عمر اور علم میں بڑھے ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، اہم معاملات میں ان سے رہنمائی لے اور ان کی عزت و تکریم کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا مقام نہ سمجھے۔